أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف ها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر کی۔ سورۃ مریم ترتیب تلاوت کے اعتبار سے قرآن مجید کی 19ویں سورت ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 44 ہے اور اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوعات ہیں۔ یہ سورت مکی دور کے ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں کل 85 صورتیں نازل ہوئی ہیں، جن میں سے اس کا نمبر 44 ہے، 44۔ ہجرت حبشہ سے پہلے یہ صورت نازل ہو چکی تھی۔ حبشے کی ہجرت ہوئی ہے سن 5 ہجری میں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صورت مہاجرین حبشہ کو زاد راہ کے طور پر عطا فرمائی کہ تم لوگ وہاں جاؤ گے تو وہاں یہ صورت تمہیں بڑا کام دے گی۔ چنانچہ جب مسلمان حبشہ میں پہنچے تو قریش نے اپنا ایک وفد بھیجا 2 آدمیوں پر مشتمل۔ ایک کا نام تھا عبداللہ بن ابی ربیعہ اور دوسرے کا نام تھا عمرو بن العاص، جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے اور بڑے اچھے سیاستدان اور بڑے اچھے جرنیل ثابت ہوئے۔ تو یہ دونوں جا کر نجاشی سے کہنے لگے کہ دیکھو جی، ہمارے کچھ لوگ بھاگ کر آپ کے ملک میں آ گئے ہیں، جو انہوں نے ہمارے دین کو ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے اور آپ کا دین عیسائیت بھی قبول نہیں کیا، کوئی ایک نیا دین ہی لے کر وہ آگے، تو آپ انہیں ہمارے حوالے کریں۔ تو نجاشی نے کہا جب تک میں ان کی بات نہ سن لوں تب تک میں حوالے نہیں کر سکتا۔ اصحم نجاشی بادشاہ کا نام تھا۔ نجاشی لقب ہے، جیسے کیسر روم کے بادشاہ کو اور کسریٰ ایران کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اسی طرح حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہا جاتا تھا، نام اس کا اصحمہ تھا۔ تو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے بھائی ہیں، انہوں نے ایک بڑی اچھی تقریر کی بادشاہ کے دربار میں اور کہا کہ ہم لوگ بڑی ذلت اور گمراہی کی زندگی گزار رہے تھے، ہم شرابیں پیتے تھے، زنا کرتے تھے، اپنے بچوں کو قتل کر دیتے تھے، چوریاں ڈاکے ہمارا معمول تھا اور بری حالت میں ہم رہ رہے تھے کہ اللہ نے اپنا کرم فرمایا اور ایک رسول ہمارے لیے بھیج دیا، ہم نے اس کی تابعداری کی اور آج ہم مسلمان ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا دین ہے، آپ میرے ملک میں آرام سے رہیں، میں آپ کو قریش کے حوالے نہیں کروں گا۔ اگلے دن عمرو بن عاص نے ایک اور چال چلی، اس نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو جی، مسیح علیہ السلام کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ان کو اللہ کا بیٹا ماننے کی بجائے اللہ کا بندہ مانتے ہیں۔ تو اس نے پھر بلایا اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو سیدنا جعفر ابن ابی طالب نے سورہ مریم کے دوسرے رکوع سے وذکر فی الکتاب مریم
اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا، یہاں سے لے کر پورا رکوع ان کے سامنے تلاوت کیا تو نجاشی زار و قطار رونے لگا، حتیٰ کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی اور اس کے درباری بھی رونے لگے اور ان کی داڑھیاں بھی بھیگ گئیں۔ پھر اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم عیسیٰ علیہ السلام ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے جو انہوں نے بیان کیا ہے، قرآن مجید نے جو بیان کیا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ واللہ ان ھذا والذی جاء بہ موسیٰ لیخرج من مشکاۃ واحد، فرمایا کہ یہ کلام اور موسیٰ علیہ السلام جو تورات لے کر آئے تھے، یہ دونوں ایک ہی جگہ سے ایک ہی روشنی کے طاق سے نکلے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو کافہ یا عین صاد کا مطلب تو اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ یہ حروف مقطعات ہیں، اور فرمایا کہ ذکر و رحمت ربی کا، اس سے پہلے ھذا محذوف ہے، ھذا ذکر و رحمت ربی کا، یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے عبدہ زکریا جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی۔ زکریا کو حمزے کے ساتھ زکریاء اور حمزے کے بغیر دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، بعض قراءات میں حمزے کے ساتھ اس کو پڑھا گیا ہے اور بعض میں حمزہ کے بغیر۔ تو نبی علیہ السلام نے خبر دی ہے ہمیں کہ زکریا علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک بڑے زبردست پیغمبر تھے اور نجار کا کام کرتے تھے، کارپینٹر تھے، اور فرمایا کہ یہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کھاتے تھے، جیسا کہ داؤد علیہ السلام لوہے کا کام کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے۔ اذ نادى ربه نداء خفيا، جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو چھپی ہوئی آواز سے۔ دعا کا یہ سلیقہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کہ دعا آہستہ آواز میں کی جائے اور اس وقت کی جائے جب گھر کے سارے لوگ سو رہے ہوں، رات کے پچھلے پہر اللہ کے سامنے اپنی درخواست پیش کی جائے اور اس میں اپنی عاجزی اور اپنی محتاجی اور اپنی فقیری کا ذکر کیا جائے، ایسی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ قال رب انی وہن العظم منی، کہا اے میرے رب بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگا ہے، وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور میں کبھی آپ سے دعا مانگ کر بے نصیب نہیں ہوا اے میرے رب۔ اپنی عاجزی اور اپنی کمزوری کا ذکر کیا، اللہ کے سامنے اپنی محتاجی بیان کی اور کہا کہ یا اللہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں۔ العظم یہاں اس میں جنس کے معنی میں ہے، یعنی میری ساری ہڈیاں، میری ہڈی سب کمزور ہو چکی ہیں۔ واشتعل الراس، اور سر شعلے مارنے لگا ہے۔ اچانک جب کالے بالوں کی جگہ سفید بال کثرت سے آنے شروع ہو جائیں تو اس کو آگ کے شعلوں سے تشبیہ دی اور کہا کہ میرا سر سفیدی کی وجہ سے شعلے مارنے لگا ہے، اور اے میرے رب آپ سے دعا مانگ کر کبھی بھی میں مایوس نہیں ہوا، بلکہ آپ ہمیشہ میرے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ رب اصل میں ربی ہے، اور اس کی دلیل رب کی با کے نیچے جو زیر ہے یہ اس کی دلیل ہے۔
ورنہ یہ ربو ہونا چاہیے تھا، اور ربے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ربی تھا، اور اس کی یا تخفیف کے لیے حذف کر دی گئی ہے۔ اور اگلا جو ہے بے دعائے کا رب، وہ بھی ربی تھا۔ تو فرمایا اے میرے رب، میں کمزور ہو گیا ہوں، سر سفید ہو گیا ہے، ہڈیاں چٹک گئی ہیں، بڑھاپا آ گیا ہے، اور میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور میں ڈرتا ہوں اپنے رشتہ داروں سے اپنے بعد۔ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی شروع سے بانجھ ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، تو مجھے اپنی طرف سے ایک کارساز عطا فرمائیے۔ عرض کیا یا اللہ، جو میرے رشتہ دار ہیں ان سے مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ میری علمی وراثت کو سنبھال نہیں سکیں گے، بلکہ ان میں کوئی آدمی مجھے اس قابل نظر نہیں آتا کہ جو میری جگہ بنی اسرائیل کی دینی پیشوائی کر سکے، اور میری بیوی شروع سے ہی بانجھ ہے، اس کے ہاں کبھی کوئی بچہ نہیں ہوا، اور تو قادر ہے ہر چیز پر، تو چاہے تو مردوں کو زندہ کر دے، مردوں میں سے زندہ نکال دے۔ تو ہم اگرچہ بوڑھے ہیں اور بیوی بانجھ ہے، لیکن آپ کے لیے اولاد دینا کوئی مشکل نہیں۔ اے اللہ، مجھے اپنی طرف سے ایک وارث عطا فرما۔ ولی کا معنی کارساز بھی ہے، مددگار بھی اور وارث بھی۔ تو کس لیے آپ نے وارث طلب کیا؟ آپ کے پاس کوئی دنیا کا مال تو تھا نہیں، آپ تو محنت سے کما کے کھاتے تھے، آپ نے اپنا دینی وارث طلب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہم انبیاء کا گروہ، ہمارے مال کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ما ترکنا صدقۃ، جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے۔ اب بعض لوگوں کا یہ اعتراض کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ کو باغ فتح کیوں نہ دیا، تو یہ اعتراض بالکل فضول ہے اور بیکار ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انہیں معلوم تھا، اور آپ نے نہ تو اپنی بیٹی عائشہ کو اس میں سے حصہ دیا، حالانکہ وراثت میں ان کا حصہ تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں، اور نہ ہی دوسری ازواج مطہرات کو حصہ دیا، اور نہ ہی آپ کے چچا عباس کو حصہ دیا، اور سب کے ساتھ آپ نے برابر سلوک کیا۔ اور اگر صدیق اکبر کا یہ فیصلہ غلط تھا تو سوال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے باغ فتح کو کیوں تقسیم نہیں کیا حضرت حسن اور حسین میں اور حضرت عباس اور ان کی اولاد میں؟ انہوں نے حضرت صدیق اکبر کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ تو جس طرح زکریا علیہ السلام ہاتھ کی کمائی، محنت کی کمائی کھاتے تھے، اسی طرح داؤد علیہ السلام بھی محنت کی کمائی کھاتے تھے، اور اللہ نے فرمایا کہ وہ وارثہ سلیمان و داؤد، کہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے وارث بنے۔ تو اگر یہ مال کے وارث ہوتے تو پھر تو سب بہن بھائی وارث ہوتے، لیکن ایک حضرت سلیمان کا ذکر اس لیے کیا کہ یہ ان کی نبوت کے اور ان کے دینی علم کے وارث تھے۔ یہی وارث حضرت زکریا نے بھی اللہ سے طلب کیا، یرثنی ویرث من آل یعقوب،
جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا اور اے میرے رب اس کو پسندیدہ شخصیت بنا فرمایا میرا علم اور بنی اسرائیل کے جو انبیاء ہیں ان سب کے علم کا اسے وارث بنا اور رضیہ یہ فاعل بمعنی مفعول کے ہے یعنی پسند کیا ہوا اے اللہ میرا بیٹا ایسا ہو جس کو ہر کوئی پسند کرے اور وہ تیرے ہی بارگاہ میں بھی محبوب ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اللہ جبریل کو فرماتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو پھر جبریل امین آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اے سارے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو فرمایا ثم یوضع له القبول فی الارض پھر اس آدمی کے لیے زمین میں قبولیت رکھ دی جاتی ہے پھر ہر بندہ ہی اس سے پیار کرنے لگتا ہے تو یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی تھے اللہ کے سامنے بہت رونے والے اور بڑے ہی پرہیزگار عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے اللہ نے ایسا متقی نیک پرہیزگار اور محبوب عوام اور محبوب خدا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا کہ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ان کے بعد ان کا وارث بنا ترجمہ ایک بار کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا یہ تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی اذ نادى ربه نداء خفيا جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا چھپی ہوئی آواز سے قال رب انی وہن العظم منی کہا میرے رب میں ہوں کہ میری ہڈی کمزور ہو چکی ہے واشتعل الرأس شیبا اور میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے شعلے مارنے لگا ہے وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا اور میں آپ سے دعا مانگ کر کبھی بے نصیب نہیں ہوا اے میرے رب وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي اور میں اپنے بعد اپنے رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا اور میری بیوی شروع سے بانجھ ہے فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا تو مجھے اپنی جانب سے ایک وارث عطا فرمائیے یرثنی ویرث من آل یعقوب جو میرا وارث بنے اور آل یعقوب کا وارث بنے وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا اور اسے بنا اے میرے رب بہت ہی پسندیدہ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.